رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا اس نے کچھ خوشخبریاں دی ہیں. جب انسان کے دل میں یقین آ جاتا ہے، تصدیق آ جاتی ہے، تب وہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے، پھر وہاں سے گرتا نہیں ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل صالح بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سیدھے راستے کی رہنمائی انہی لوگوں کی کرتے ہیں. جس شخص کے دل میں تصدیق نہیں ہے اور اس کا عمل نہیں ہے، صرف وہ دعویٰ کرتا ہے، کبھی وہ صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا. دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن دل میں اس کی حقیقت کو جگہ دے دینا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اصل ایمان ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ عز الجلال دنیا میں ان لوگوں کو بلندیوں سے نوازتے ہیں اور کام ایک کریں گے اجر دگنا دیا جائے گا، جن کے دل میں تصدیق آ جائے اور یقین ہو جائے، ان کا ایمان خوبصورت ہو جائے. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بلندی اور رفعت لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور علمی درجات کو حاصل کیا. اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ایمان والو، اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رسول پر بھی ایمان لاؤ. کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں دگنی رحمت سے نواز دیں گے. راحتیں، مسرتیں، خوشخبریاں مومنوں کے لیے ہیں جن کے دل میں اللہ کے بارے میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے. کس بات کی خوشخبری؟ ایسے باغات کی خوشخبری جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ اس بات کی خوشخبری بھی دیتا ہے. دکھوں اور غموں سے نجات اس وقت ملتی ہے جب انسان مومن بنتا ہے. اسلام کا دعویٰ کر لینے سے انسان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو انسان عمل کر کے مومن ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا، محفوظ کیا ہر تکلیف سے، تو ساتھ یہ حکم جاری کیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ.
ہم نے یونس علیہ السلام کی ندا کو سنا اور اس کو بھی ہم نے غم سے نجات دی. ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں. مومن جب انسان بنتا ہے تو پھر کافر کا تسلط نہیں ہوتا. مسلمان پہ کافر ظلم ڈھاتا ہے, کافر اس کی عزت سے کھیلتا ہے. ایمان جب مضبوط ہو جائے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے, پھر مومنوں پہ کافروں کا تسلط نہیں ہوتا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. کافروں کا غلبہ مومنوں پہ ہرگز نہیں ہوگا, بلکہ دنیا کے اندر دین کی امامت اور زمین پر حکمرانی اللہ ذوالجلال دیتے ہیں تو مومنوں کو دیتے ہیں. اسلام کے بعد جب وہ ایمانی درجے تک پہنچتے ہیں پھر اللہ ان کو لیڈر بناتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے انہیں امام اور مقتدی بنایا. کب؟ جب ان کے دل میں ہماری آیتوں کا یقین پیدا ہو گیا. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے وعدہ دیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان قبول کرتے ہیں اور پھر عمل صالح کرتے ہیں. یہاں جتنی آیات آپ سن رہے ہیں ایک بات کا اضافہ خود بخود ہوتا جا رہا ہے, ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ ہے. مومن کہتے ہی اس کو ہیں جو عمل کرتا ہے. عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ایمان کسی تمنا کا نام نہیں ہے کہ تمنا کر لی تو مومن ہو گیا. یہ کوئی زیور تو نہیں ہے کہ پہن لیا اور کہا کہ میں خوبصورت ہو گیا ہوں. ایمان تو دل کی تصدیق ہے اور عمل کا نام ہے. اس لیے جب عمل آ جائے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو زمین میں خلافت دیں گے جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا, اور اللہ رب العزت پھر ان کو تقویت بھی پہنچائیں گے اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے. کب تبدیل کریں گے؟ جب وہ شرک نہیں کریں گے, خالص اللہ کی عبادت کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے ایمان باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. یہ تمام اعمال سے افضل ہے. اور اللہ ذوالجلال نے یہ وعدہ کیا ہے مومن جب انسان بن جاتا ہے تو بے حساب اجر اللہ دیتے ہیں جب اس کی نیت میں اخلاص آ جائے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون.
جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نہ ختم ہونے والا اجر عطا کریں گے، اور بلکہ عزتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تو یا اپنے لیے یا پیغمبروں کے لیے یا مومنوں کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول اور تمام مومنوں کے لیے ہی عزت ہے، لیکن منافقوں کو اس بات کا یقین نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایماندار بن گیا تو لوگ تو مذاق کریں گے، عزت تو ختم ہوگی۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جا رہے تھے، سعد رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، جب مصر جابیہ فتح کرنے جا رہے تھے تو انسان تھکاوٹ کی وجہ سے اپنی جوتی اتار لیتا ہے، انہوں نے بھی اتار لی، پیدل چل رہے تھے، جوتی اٹھا کے کندھے پہ رکھی۔ سعد کہتے ہیں مصر آنے والا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے اس کے پاس ایٹیکیٹس نہیں ہے۔ سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں سعد اگر تم سعد نہ ہوتے تو میں مار مار کے تجھے عبرت بنا دیتا۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہمیں عزت اللہ نے اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلام کو اور ایمان کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ عزت مومنوں کے لیے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں عزت کی بات کی ہے وہاں یہ نوید سنائی ہے کہ میں اپنا محبوب بناتا اس کو ہوں جو مومن بن جائے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں اللہ ذوالجلال ان کے لیے محبت کا انتظام کس طرح فرماتے ہیں؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اپنے مقربین اور محبوب لوگوں کی صف میں اسے شامل کر لیتے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے مومنوں کے لیے ہی جنت کو بطور مہمان نوازی کے تیار کیا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ایمان لانے کے بعد جو عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت جو اپنے ہاتھ سے تیار کی ہے، جنت عدن، وہ ان کے لیے بطور مہمان نوازی تیار کی ہے۔